الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا واوفوا الکیل اذا کلتم وازنوا بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن طویلا ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تمش فی الارض مراحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا۔ اور بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور بہت برا رستہ ہے، اور نہ قتل کرو ایسے نفس کو جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو قتل کیا جائے نہ حق تو ہم نے مقتول کے ورثہ کو حق دے دیا ہے، پس اسے چاہے کہ قتل میں اسراف نہ کرے، ضرور اس کی مدد کی جائے گی، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو، بے شک ان عہدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پورا پورا ماپو جب تم کسی چیز کو ماپنے لگو، اور تولو ایسے ترازو سے جو بالکل درست ہو، یہی طریقہ بہتر ہے اور اسی کا انجام بہت اچھا ہے، اور نہ پیروی کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے متعلق پوچھا جائے گا، اور نہ چلو زمین پر اکڑتے ہوئے، نہ تم چیر پھاڑ سکتے ہو زمین کو، اور نہ پہنچ سکتے ہو تم پہاڑوں کے برابر بلندی میں، یہ سب باتیں بری ہیں اور تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ یہ ہدایات جنہیں بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے بھیجا ہے، یہ سب دنائی کی باتیں ہیں، اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود، ورنہ تمہیں پھینک دیا جائے گا جہنم میں، اس حال میں کہ تمہیں ملامت کیا جائے گا اور دھتکارا جائے گا۔ پچھلی مرتبہ کا فرمان انسان کے لیے بڑی ہدایت تھی۔ سب سے پہلا حکم تو یہ ہوا کہ اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت سے مراد ظاہری باطنی اطاعت، ہر قول ہر فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر والدین کی تابعداری اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا، ان کے سامنے اف بھی مت کرو، ان کو مت جھڑکو، ان سے نرمی سے بات کرنے کا حکم ہوا، انکساری سے ان کے سامنے جھکنے کا، اور ان کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ والدین کے متعلق اتنی ہدایات اس لیے دی گئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دلوں میں اولاد کی ایسی محبت رکھی کہ وہ جان، مال، آرام، خوشی، الغرض ہر چیز اپنے اولاد پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس لیے اولاد کو بھی ماں باپ کا تابعدار رہنے کا حکم دیا گیا۔ صرف ایک بات پر حکم عدولی کا حکم ہے کہ اگر والدین دین سے روکیں تو پھر ان کا حکم نہیں ماننا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی حکم ہوا کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اور ایمان بھی رکھنا چاہیے کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور سختی سے حکم ہوا کہ اولاد کو رزق کے ڈر سے مت قتل کرو۔ یہ حکم خاندانی منصوبہ بندی والوں کے لیے بڑی ہدایت ہے۔ سارے فرمان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو بہترین انسان بننے کے لیے ہدایت دے رہا ہے۔ آج کا فرمان بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی بہتری کے لیے ہدایت دے رہا ہے۔ سب سے پہلی بدکاری سے منع فرمایا گیا کہ یہ سب سے برا راستہ ہے، کیونکہ اس سے سارا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جہاں حیا نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو، وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہتا، صرف گندگی ہی گندگی ہوتی ہے۔ پھر حکم ہوا کہ کسی کو قتل مت کرو، صرف جرم کے بدلے
سنگساری کی صورت میں یا مرتد ہونے کی وجہ سے یا کسی کو قتل کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح قتل کیا اسی طرح قاتل کو قتل کیا جائے، ظلم نہ کیا جائے۔ حکم ہوا کہ یتیموں کا خاص خیال رکھو، کبھی ان کے مال کو مت کھاؤ، نہ نقصان پہنچاؤ، بلکہ اس کی حفاظت کرو جب تک وہ عقل مند ہو جاتے ہیں۔ حکم ہوا کہ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو اور ناپ تول میں خبردار بات دیانتی کرو۔ اور آخر میں حکم ہوا کہ غرور تکبر مت کرو، کیونکہ یہ ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے اور اسے شرف کس نے بخشا، ہمیشہ اس کے سامنے سر جھکا رہنا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ ساری ہدایات اس لیے دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہر طرح سے خوبصورت، پاک اور قابل تقلید ہونا چاہیے، جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پاکی ہر شے بیان کرے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ ساری خوبیاں صرف اسی وقت انسان کے اندر آ سکتی ہیں جب شیطان، جو ہمیشہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کا کوئی زور انسان پر نہ ہو، اور یہ تسلط شیطانی صرف اسی وقت دور ہو سکتا ہے جب انسان کے دل و دماغ روشن ہو، اور دل و دماغ روشن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتے ہیں، جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے سینوں کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا سوال کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔